اللہ اکبر. یعنی بہرحال جتنی دیر تک مجھ میں دم ہے میں پڑھتا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے مزید سرکار کے عشق میں ڈوب کر پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے. اب نے بہت سارے کلام پڑھے، اس میں بڑے زیادہ کلام میں نے پڑھے ہیں وہ سرکار کی شان میں پڑھے ہیں. سرکار کی شان میں پڑھے ہیں تو ایک کلام جو ہے وہ سرکار کے مدینے پاک کی شان میں بھی ہونا چاہیے. سرکار کے مدینے کی بڑی بات ہے، کیونکہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. قسم خدا کی یہ ہے حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. آپ کو ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے، جھوم جھوم کر سرکار کی بارگاہ میں التجا کرنے. بڑی پیاری رات ہے اور آج کی رات ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شب قدر کو تاک راتوں میں ڈھونڈو. آج کی رات بھی تاک رات ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر کی رات ہو جو کہ 1000 سال راتوں سے افضل ہے، 1000 سال مہینوں سے افضل ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہوگی اگر ہمیں آج کی رات لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو جاتی ہے. اس رات میں انشاءاللہ میرا ایمان یہ ہے کہ میں جو مانگوں گا مجھے تو ضرور ملے گا. انشاءاللہ آپ بھی عاشق ہیں، آپ کا ایمان ایسا ہی ہوگا. تو سرکار کے در کی حاضری مل کر مانگ رہے ہیں، بڑا مزہ آئے گا. جھوم کر پڑھتے ہیں. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. پیر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پیر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. قیامت کا میں مدینے چلا، ساقیا میں پیلا میں مدینے چلا. تو مست و بے خود بنا میں مدینے چلا، مست و بے خود بنا، مست و بے خود بنا میں مدینے چلا. بولو میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. پھر کیا بتاؤں میری ارے دل کو کیسی خوشی، میں کیا بتاؤں میری ارے دل کو کیسی خوشی. کیونکہ جب یہ میں نے سنا میں مدینے چلا، جب یہ میں نے سنا میں مدینے چلا. بولو میں مدینے چلا، میں مدینے کو گیا، میں مدینے چلا. کرم ہو گیا میں مدینے چلا. بڑی پیاری بات کہی جناب. نہیں ساؤنڈ الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ان کے کام میں برکت عطا فرمائے. ساؤنڈ بہت اچھا چل رہا ہے، مجھے آواز اچھی آ رہی ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی اچھی آ رہی ہوگی. تو شاعر نے بڑی پیاری اپنے دل کی بات کہی، توجہ سے سنیے گا. یہ کلام جو ہے یہ بھی آپ کو شاید معلوم ہو کہ ویس بھائی نے لکھا ہے. ویس بھائی فرمانے لگے، میں پاس تھا ان کے، کہنے لگے کہ مجھے جو کافی دیر پہلے کی بات ہے، تقریباً 6 سال پہلے کی بات ہے، فرمانے لگے کہ میرا جو ویزا جو ٹکٹ تھا نا وہ لگ نہیں رہا تھا مدینے پاک. مدینے پاک جو ہے وہ میری سیٹ جو ہے کنفرم نہیں ہو رہی تھی. تو میرے بچوں کی جو اماں ہے اس نے بولا آپ بہت بھاگ والے ہیں، آپ بڑے نصیب والے ہیں، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. تو کہنے لگے اسی
خوشی میں اسی ادا میں مجھے اپنی جو تھی وائف کی بات بڑی پسند آئی تو میں جھوم جھوم کر کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ میں مدینے چلا میں مدینے چلا. تو اسی وقت یہ کہنے لگے کہ میں نے کلام لکھا اس کلام کو. تو وہی انہوں نے ایک شعر بڑا پیارا لکھا اس میں اور اس میں ایک گرا ایڈ کرتا ہوں. وہ کیا کہ دھڑکنوں تم ہی کہو کہ وقت وہ کیسا ہوگا. دھڑکنوں اے میرے دل کی دھڑکنوں تم ہی کہو کہ وقت وہ کیسا ہوگا. ارے سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا. ہائے ہائے اس وقت کیا دل کی کیفیت ہوگی جب سرکار کا سبز گنبد آنکھوں کے سامنے ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بلا لے, جلدی جلدی بلا لے. تو دھڑکنوں تم ہی کہو کہ وقت وہ کیسا ہوگا. ارے سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا. تو گنبد سبز پر ارے جب پڑے گی نظر, گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر تو کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا, کیا سرور آئے گا, کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا سرور آئے گا. میں مدینے چلا پورا مدینہ میں ارے دل غم زدہ ہے, جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے. میں لفظوں میں کیسے بتا دوں کسی کو کہ کیا کیا مجھے آج یاد آ رہا ہے. ارے حسین اور پیاری وہ جنت کی پیاری, حسین اور پیاری وہ جنت کی پیاری, وہاں بیٹھنا آج یاد آ رہا ہے. اور کبھی حاضری کے لیے گھر سے چل کر کھڑے ہونا قدموں میں یاد آ رہا ہے. بلا لو عبید رضا کو بلا لو, اگرچہ نکما ہے تو تیرا ہے. تو گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر, گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر تو کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا. میں مدینے ذرا جھوم کر کہہ دو میں مدینے چلا, میں مدینے کرم ہو گیا. میں مدینے چلا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ایک سورت اس کی آیت اس کا مفہوم کہ جب تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو پھر کیا کرو. جب تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو پھر یہ کرو کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کہ جب تم لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو, یہ نہیں فرمایا کہ مکے میں آ جاؤ, یہ فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ نہیں کہا کہ اس سے مانگو اس سے مانگو, میں میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤں. مولا پھر کیا ہوگا تیرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. سبھی کہہ دیں سبحان اللہ. کتنی پیاری بات کہ میں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا. تو اس آیت کے مفہوم کو ویس بھائی نے کچھ یوں بیان کیا کہ میں اپنے سارے قصور اس رب کے پیارے حضور, اپنے سارے قصور اس رب کے پیارے حضور بخشوانے چلا. میں مدینے چلا بخشوانے چلا. میں
مدینے چلا بشرانے چلا مدینے چلا بولو میں مدینے چلا مدینے چلا وہ بھی آ رہی ہیں جو پہلے بھائی جو ہیں پڑھ کے گئے ہیں اسی کلام کی دوبارہ فرمائش 2-3 دفعہ آئی ہے میرے پاس کلام کو دوبارہ پڑھا جائے میں پڑھ دیتا ہوں 2 سے 3 اشعار آگے آپ لوگ ناراض نہ ہو میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی پرچی میرے پاس آئے فرمائش کی چاہے میں 1 شعر پڑھ دوں یا 2 شعر پڑھ دوں لیکن پڑھ دوں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی پرچیاں مجھ تک پہنچ رہی ہیں اس کو پڑھوں آئیے اس کلام کو پڑھتے ہیں النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي حاضرين علم اليقين النبي حاضرين علم اليقين أنا رب العالمين فرض صلى عليه أنا رب العالمين فرض صلى عليه الله 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 بولو الله 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 بولو الله 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 کبھی بدر پوجا تم پہ کروڑوں درود کبھی بدر پوجا تم پہ کروڑوں درود تبکے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شب روز جزا تم پہ کروڑوں درود تبکے جملہ بنا تم پہ کروڑوں سلام علی یدیک بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 سینے میں دو ذرا تم پہ کروڑوں درود کوئی انتخاب مست ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں یہ عبید تیرا غیر الہما یہ شعیب الہما یہ شعیب الہما یہ شعیب الہما تیرا غیر الہما وقمت حق کے لیے اسی وہ عمر تمام وقمت حق کے لیے اسی وہ عمر تمام یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نعرہ غوثیہ سرکار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد منٹھار کی آمد سرکار کی آمد منٹھار کی آمد
مدینے کا مسافر کون کون بننا چاہتا ہے؟ آئیے پھر مل کر بنتے ہیں. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر کسی سال میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو ہر بات تصور مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. تو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی گو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو ہر بات تصور مدینے گلی ہو. عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا. عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کا کہ دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی میری ہو. دستے شہ بطحا سے یہی چیٹھی میری ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اللہ ایک کلام آج سے 4-5 سال پہلے دعوت اسلامی کے بڑے مشہور و معروف سماخان حضرت علامہ مولانا محمد مشتاق قادری دامت برکاتہ عالیہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھا تھا. کلام بڑا پیارا ہے, بڑے ہی ذوق سے انہوں نے پڑھا تھا. آج اس کلام کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. اس وقت بغیر ذکر کے ساتھ پڑھا گیا تھا, میں ذکر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آئیے اس کلام کو سرکار کی بارگاہ میں بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مانا کہ ہم گناہگار ہیں, مانا کہ سیاہکار ہیں, لیکن ہیں تو آپ کی امت میں سے, تو جلدی جلدی ہمیں اپنے در کی حاضری سعادت بخشیں. آئیے سرکار کے در کی حاضری کی دعا کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں. صدرو 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 صدرو
سد لو آقا 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 آقا سد لو کمینے لو سد مرشد لا مدینے لو آقا سد لو کمینے لو سد مرشد لا مدینے لو سنو میرے جے گنگارا سنو میرے جے گنگارا سد لو آقا 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 ساری رات تڑپ سے الگ جاندی اکھیاں بجلی پر نہیں آتی ساری رات تڑپ سے الگ جاندی اکھیاں بجلی پر نہیں آتی اکھیاں بجلی پر نہیں آتی روزے کی جدائی پئی کھاندی روزے کی جدائی پئی کھاندی روزے کی جدائی پئی کھاندی سد لو آقا 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 مجھے سد لو آقا سد لو آقا سد لو آقا سد لو آقا جڑے لوگ مدینے نو جاندے نے او تو جونیاں بر بر لانے جڑے لوگ مدینے نو جاندے نے او تو جونیاں بر بر لانے جڑے لوگ مدینے نو جاندے نے او تو جونیاں بر بر لانے منگیاں مرادا پاندے نے منگیاں مرادا پاندے نے سد لو آقا 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 کیونکہ جب تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا اگر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا سد لو آقا 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 سد لو مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں میں ڈاڈا گا غریب آقا کون میرے سر نہیں اڑ کے میں کیویں آواں
نال میرے پر نہیں تساں تے ہے ڈیرا میں تو بڑی دور لیا ہن تے سدے لو آقا 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 بلا لو پھر مجھے شاہ بغاور مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں سد لو آقا 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 جدو شہر مدینے میں جاواں گا پلکان چھاڑو لاواں گا جدو شہر مدینے میں جاواں گا پلکان چھاڑو لاواں گا سوڑے دے شہر بسارا سوڑے دے شہر بسارا سد لو آقا 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 سد لو صلو علی الحبیب درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا بولو بولو اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی سر مل کر بولو اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا اللہ نبی دا نام لئیے اللہ نبی دا رحمت دا دریا ہر دم اللہ تیرا ہر دم اللہ تیرا رحمت کا دریا ہر دم اللہ تیرا ہر دم اللہ تیرا چیت قطرہ رکھے چیت قطرہ رکھے میرا اللہ نبی کا نام لئیے اللہ نبی کا اللہ نبی کا نام لئیے اللہ نبی کا اللہ نبی کا نام لئیے اللہ نبی کا ٹکر میں کوئی کرتا دل وچ اللہ اللہ دل وچ اللہ اللہ ٹکر میں
لکھ رہے کوئی کردا دل وچ اللہ اللہ دل وچ اللہ اللہ جے نہیں دل وچ عشق نبی دا جے نہیں دل وچ عشق نبی دا جے نہیں دل وچ عشق نبی دا سمجھو بڑا دانی اللہ نبی دا اللہ نبی دا اللہ نبی دا ذرا مل کر بولو اللہ نبی دا اللہ نبی دا بس بس جنہ قدر میرا صاحب وڈے ہویا صاحب وڈے ہویا بس بس جنہ قدر میرا صاحب وڈے ہویا میرے مرشد وڈے ہویا میں بنیا دا روڑا روڑا سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھنڈی ہو گئی ہے محبت سے کرنا جھوم کر تھک گئے آپ تھک تو نہیں گئے یا نبی یا نبی رسول موت بھی قبول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاگ رہے ہیں بالکل جاگ رہے ہیں الحمدللہ مجھ سے گستاخی ہو گئی مسجد ہے کہکا نہیں لگائیے مسجد کے آداب میں جو کہکا لگائے گا اس کی قبر زیادہ اندھیری ہوگی مسجد میں کہکا نہیں مسکرانا سنت مبارکہ ہے مسکرائیے کہکا نہ لگائیں پھر عرض کر رہا ہوں کہ وہی پرچیاں دوبارہ میرے پاس آ رہی ہیں جو کلام پڑھا گیا ہے پھر پڑھ دیتے ہیں پیغام سبان آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبان آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے
دربار نبی سے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، اللہ کا کوئی ایسی گواہ اب تو چلا دے، اللہ کا کوئی ایسی گواہ اب تو چلا دے، اللہ کا کوئی ایسی گواہ اب تو چلا دے، جو بات بنا کر مجھے پیغام اڑاتے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، تمہارے وجوی ہمارے کہانی ہے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے، اس پاک در کی گئے، گھڑیوں گھڑی ہے برسوں کی یہ شب گھڑی، مرمر کے پھری سل میرے سے سڑی گئے، سلے سے سڑی گئے، طیبہ میں مر کے ٹنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی گئے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ موت بھی قبول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو بج چکے ہیں اور آئیے ایک اور کلام ذکر کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کیوں کر نہ میرے دل میں وہ الفت رسول کی، الفت رسول کی
میرے دل میں وہ الفت رسول کی الفت رسول کی الفت رسول کی سرکار جو کرنا میرے دل میں وہ الفت رسول کی رسول کی قبر میں سرکار آئے تو قدموں میں گروں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں سے اٹھائے تو میں اب تو آئے ناز سے تیری تو کیوں اٹھو اب تو آئے ناز سے تیری تو کیوں اٹھو مرنے کو جاؤں یا تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دشا تڑپا کے ان کے قدموں میں مجھ کو گرا دشا اس وقت ہو نعمت زیارت رسول کی میرے دل میں وہ رسول کی رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی جاہت رسول کی میرے دل کو رسول کی رسول کی دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں میں تھک چکا ہوں لیکن انشاءاللہ بروز قیامت جب محشر کا دن ہوگا سورج سوا نیزے پر ہوگا یہی دیواریں یہی مسجد یہ سب چیزیں بروز قیامت انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں گواہی دیں کہ ہاں مولا یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے فلاں دن تیرے محبوب کا اتنا ذکر کیا تھا کہ ان کی آوازیں بھی خراب ہو گئی لیکن پھر بھی تیرے محبوب کا ذکر بلند رہا. الحمدللہ سرکار کا اللہ یا رسول اللہ سیدی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن لکھا ہوا کلام پیش کرتا ہوں. آخری کلام کیونکہ سحری کا وقت بھی قریب ہے اور آپ لوگوں نے جا کے اپنی عبادات بھی کرنی ہوں گی نوافل پڑھنے ہوں گے کسی نے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہوگی. آخری کلام سیدی اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے کلام پر اختتام کرتا ہوں. بڑا پیارا کلام ہے اور پڑھنے والے نے بھی کمال کر دیا. پڑھنے والا بھی عاشق رسول لکھنے والے بہت بڑے عاشق رسول. آئیے عاشقوں میں سرکار کا کلام پڑھتے ہیں کہ وہ سوئے نظر پھرتی ہے وہ سوئے نظر پھرتی ہے وہ سوئے
تیرے گرد بہار پھرتے گئے اللہ کا قدسی ہے کام خدمت پر لالا قدسی ہے کام خدمت پر تو لاکھوں گردے مزار پھرتے گئے لاکھوں گردے مزار پھرتے گئے اور اس گدیتا زدہ ہوں میں جس میں اس گدیتا زدہ ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے گئے مانگتے تاجدار پھرتے گئے اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے گئے تیرے شیدا ہزار پھرتے گئے وہ ہوئے لال ہزار پھرتے نوری زلفاں نارے نوری مکھڑا نارے زلفاں گالی. اچھا ایک عرض ہے آپ کی بارگاہ میں. اب آپ نے کافی دیر جو ہے وہ خاموشی سے گزارا ہے. میں چاہتا ہوں جو ذوق شروع میں تھا جو ہم نے حمد سے شروع کیا تھا اور تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں بڑا پیارا میں نے پڑھا بھی اور آپ نے بڑے اچھے انداز میں سنا بھی. اسی طرح آخر میں ویسے ہی ذوق کے ساتھ عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے سے انشاءاللہ جائے گا نہیں. جو وقت آپ کے ساتھ گزرا ہے زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح مل کر بیٹھ کر سرکار کی بارگاہ میں ثنا خوانی ہوگی. ایک کلام انشاءاللہ جھوم جھوم کر اسی طرح پہلے بھی پڑھا گیا ہے پھر اسی کو پڑھتے ہیں اور جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو نبی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پر چھا جاؤ نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا کیا حبیب کی بیریا اگن ہوا سگن مرحبا مرسلی کے پیشوا اگن ہوا سگن مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب جھوم کے بولو سب جھوم کے بولو سب مل کر بولو سب جھوم کے بولو آقا کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد پرنور کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد سب مل کر بولو شرمانا چھوڑو سب مل کر بولو سب اونچا بولو سب اونچا بولو کیوں کی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے
جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ طیبہ میں کوئی بٹتا ہے بڑا نور کا دس بنے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر رے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دیتا نسد نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گدانا نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کنونا نور کا تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں درود و سلام تاجدار حرم اے شہر شاہدی پہ قدم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود کوئی حسین عمل پاس میں نہیں کوئی حسین عمل پاس میں نہیں کوئی حسین عمل پاس میں پس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں پس نہ جاؤ قیامت میں مولا کہیں شفیع امم لاج رکھنا شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اور تیری یادوں سے ماں سینا رہے
مدینہ رکھتے ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوار عطار کو یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو پھر بلا لو مدینے میں بدکار کو یہ تڑپتا ہے طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو نہیں کوئی اس کے سوا آرزو نہیں کوئی اس کے سوا آرزو نہیں تم پہ ہر دم کرو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام جان والیا السلام رو دے حسن والیا یا الہی واسطہ نالین پاک رسول اور یہ سلام عاجزانہ قبول دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام اور پیش کرتے ہیں غلام الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. تمام حضرات تشریف رکھیں. تمام حضرات تشریف رکھیں. بیٹھو بیٹھو بیٹھو. تمام حضرات سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. دوسرا اسٹینڈ دوسرا. حضرات محترم محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جنہیں محبوب بلاتے ہیں. حضرات محترم قبولیت کی گھڑی تھی. قبولیت کی گھڑی تھی. آپ بیٹھے رہے. اپنے پیارے محبوب کی محفل کو سجایا. میں تو یوں محسوس کر رہا تھا کہ ہمیں شب قدر مل چکی ہے. حضرات محترم صلاۃ تسبیح بھی ہم نے پڑھی. خطاب بھی آپ نے آج کی شب قدر کے حوالے سے تھوڑا بہت جو کچھ ہوا آپ نے وہ سنا اور ساتھ ساتھ آپ نے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ بھی کر لیا. اب ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ 1-1:30 بجے کے قریب ہم فارغ ہوئے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صلاۃ و تسبیح پھر پڑھیں گے. اب کیا ارادہ ہے؟ 2:15 ہو چکے ہیں. سحری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے.
2:15 بھی ہو چکے ہیں، سحری کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو میرا خیال ہے کہ دوستوں کی رائے ہے کہ اب صرف دعا ہی ہو جائے تاکہ خواتین اور آپ بھی تمام اپنے اپنے گھروں میں جا کر سحری کا انتظام کیجئے۔ تو ابھی ہم نے گزشتہ سال کوئل مدینہ محمد شکیل قادری صاحب آئے تھے، انہوں نے 2.5 گھنٹے محفل پاک پڑھی تھی، اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محمد شعیب رضا قادری صاحب نے بھی 2.5 گھنٹے محفل نعت پڑھی ہے۔ اکیلے انہوں نے 2.5 گھنٹے ماشاءاللہ تقریباً 11:45 بجے لگے تھے، 2:15 بجے اختتام کیا، اور اس سال گزشتہ سال ہم 2:30 بجے فارغ ہوئے تھے، اور اس کے بعد صلاۃ التہجد ادا کی تھی جماعت کے ساتھ، آخری پارہ رہتا تھا وہ ہم نے ادا کی تھی۔ حضرات محترم، اس جو ہے محفل پاک کی سی ڈی اور کیسٹ جو ہے وہ آپ کو مکتبہ فیضان محدث اعظم ارشد مارکیٹ جھنگ بازار سے میسر ہوگی، سی ڈیز اور اس کی ویڈیو فلم، اور پھر یہ کہ یہ سی ڈی میرے پاس پہنچی ہے، مجھے تو خیر گفٹ دیا ہے انہوں نے، اس گفٹ میں جو ہے نا تبرکات ہیں، یعنی عقیدت جان صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک اور تلواریں صحابہ کرام کی، سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز کا جوڑا اور وغیرہ وغیرہ تبرکات کی سی ڈیز ہے، اس میں جو ہے دکھایا گیا ہے، وہ بھی فیضان محدث اعظم مکتبہ سے یہ قاری جہانگیر صاحب بیٹھے ہیں، یہاں آپ لے لیجئے گئے، مقبرہ جہانگیر نہیں ہے، قاری جہانگیر صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، مقبرے سے بڑھ کر ہیں۔ تو ایک آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش اور بھی کرنی ہے، ماشاءاللہ کیسی 27ویں منائی آپ نے؟ کیوں جی لطف آیا کہ نہیں آیا؟ لطف آیا، پیاری 27ویں منائی ہے۔ عید کیسی منائیں گے؟ بڑے پرکشش انداز میں، اللہ رب العزت ہمیں وہ لمحات عطا فرمائے۔ تو کیا خیال ہے ہماری عیدی میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان یک جان ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی حصے میں چیونٹی لڑ جائے، کانٹا چبھ جائے تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ذہ نصیب کہ آپ کی عید میں آپ کے وہ مصیبت زدہ بھائی جو زلزلہ کی زد میں آئے ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں، تو کیا خیال ہے لطف نہیں آئے گا؟ کیوں جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں جو شخص کسی مصیبت زدہ کی ایک مصیبت کو دور کر دے گا، ایک پریشانی کو دور کر دے گا، اللہ رب العزت اس کی 1000 حاجتیں پوری کرے گا۔ حضرت محترم، مجھے شام کے ٹائم فون آیا تھا قبلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب دمت برکاتہم العالیہ کا، ان کا فون آیا تھا کہ ہم نے پروگرام بنایا ہے کہ ہم عیدی گفٹ کے طور پر عیدی پہنچائے زلزلہ زدگان کے پاس۔ زلزلہ زدگان کے پاس اسپیشل ٹرک جا رہے ہیں عیدی لے کر، آپ کے گفٹ لے کر۔ تو میں ابھی آپ سے نہیں مانگ رہا کہ مجھے ابھی آپ دے دیں، نہیں، بلکہ اس خوشی کے موقع پر مجھے وہ دوست یاد آئے ہیں، اور وہ ہمارے یتیم اور وہ بہنیں اجڑی ہوئی، وہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو آپ دوستوں سے عرض ہے کہ ہمارا یہ 2-3 دن جو ہے نا یہاں ایک قسم کا کیمپ ہی سمجھ لو، نورانی جامع مسجد، ان کے لیے عیدی کے طور پر گفٹ آپ لوگوں سے وصول کیے جائیں گے، ابھی چاہیں بعد میں چاہیں کل پرسوں، تو یہ آپ کے گفٹ جو ہیں قبلہ شاہ صاحب کے ہاں پہنچائے جائیں گے، اور ٹرک پر جو ہے نا وہ سامان آپ کا، بے شک آپ نئے کپڑے دیں، نئے کمبل دیں، جو چیز چاہے قابل استعمال چیز میرے پاس پہنچائیے گا، اور وہ آپ کی جو عید کا گفٹ ہے انشاءاللہ زلزلہ زدگان کے پاس قبلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے وساطت سے عید پر پہنچایا جائے گا۔ اب تمام حضرات میرا خیال ہے صلاۃ و تسبیح کے ہم جو ہے نا آپ دوستوں سے معذرتی کر لیتے ہیں کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے۔ 29ویں رمضان المبارک یعنی جمعرات کے دن صبح 9 بجے انشاءاللہ العزیز 9:30 بجے محفل ہوگی، جس میں صلاۃ تسبیح بھی ادا کی جائے گی۔ خواتین و حضرات کے لیے دن کے ٹائم آخری طاق دن ہوگا، اور اس دن انشاءاللہ العزیز 9:30 بجے صلاۃ تسبیح ادا کی جائے گی۔ تمام خواتین و حضرات یاد رکھیے گا، اور اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اول آخر درود پاک ان زلزلہ زدگان اور شہدائے زلزلہ کی روح کے سالے سے پہنچانے کے لیے جو آپ فاتحہ خوانی کر لیں، اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اور پھر سحری کے لیے نکلتے ہیں۔
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا صل عليه. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا. حضرات محترم، پیاس کافی رہ گئی ہے، یعنی پانی کی پیاس تو مجھے ویسے لگی ہے، تھکا ہوا میں بہت ہوں، سر میں درد ہے کافی شدید ہے. پیاس سے مراد شعیب رضا صاحب کے پاس ہم نے وہ پرچیاں پکڑا دی، جیب میں ڈال لی انہوں نے، اور وہ پرچیاں ان کے پاس امانت ہے. وہ کب ہم نے سننی ہے؟ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز خدا نے چاہا تو 12 ربیع الاول کے دن میں ہم ان کو دوبارہ تکلیف دیں گے. ہمارا سالانہ جلسہ عظمت مصطفیٰ کا جو 12 ربیع الاول یعنی ربیع الاول میں جو ہوا کرتا ہے، اس کے لیے ہم نے خطیب کا ابھی سے ارینجمنٹ کیا ہوا، انتظام کیا ہوا ہے خطاب کے لیے. وہ بھی انشاءاللہ لاہور سے آئیں گے اور نعت پڑھنے والا بھی لاہور سے آئے گا. یہ ان سے ہم عرض کر رہے ہیں کہ یہ پرچیاں سنبھال کے رکھنی ہیں، جو ہے نا دل میں رکھیں، چاہے ویسے آپ سنبھال کر رکھیں. انشاءاللہ عزیز دوبارہ پھر ہم آپ کو تکلیف دیں گے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. حضرات محترم، وقت بہت کم ہے، آپ ایسے کیجئے اپنی اپنی التجائیں، اپنی اپنی مدعا اور مقاصد، فریاد، آہذاری لازمی زبان پر لائیں. وہ علیم بذات الصدور ہے، سمیع بصیر ہے. وہ تو کاری رات میں کالے پتھر کے اوپر چلنے والی چیونٹی کے لگنے والے پیروں کے آثار کو بھی جانتا ہے. تو آپ اپنے دل میں جو آپ چاہتے ہیں وہ سوچ لیجئے، آنکھوں کو جھکا لیجئے، یوں سمجھیں وہ دربار خدا، ہم دربار خدا میں بیٹھے ہیں، عدالت الوہیت ہے، مجرم کسی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور واسطہ یوں سمجھے کہ گنبد خضرا کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، مواجہ ہمارے سامنے ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ تحت ہم جو ہے نا محبوب کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں. کوئی ادھر ادھر نہ تکے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چند لمحات کے لیے مختصر اور جامع دعا مانگ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو فارغ کریں گے. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم اغفر لجميع امه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ايد الايمان والمؤمنين في العالم الاسلاميه. اللهم شرفنا زياره المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم شرفنا بزياره مكه المكرمه. اللهم شرفنا بزيارة المدينة المنورة. اللهم شرفنا زيارة الحرمين الشريفين المطهرين. اللهم شرفنا زيارة المسجد القبلتين. اللهم شرفنا زيارة المسجد القباء. اللهم شرفنا زيارة المسجد الأقصى. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولمرشدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنت ولينا فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم المشركين. فانصرنا على القوم الفاسقين. فانصرنا على القوم الظالمين. اے پروردگار عالم، یہ تیری توفیق سے آج کی رات ہم نے مولا کریم شب بیداری کی ہے. پروردگار عالم، ہمارا ہر لمحہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم، ہم نے جو کچھ تیری توفیق سے جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. مولا کریم، جو کچھ ہم نے کیا یہی قبول فرما لے. تیرے محبوب کی مدحت بیان کی، تیرے محبوب کے درود و سلام سنے، تیرے محبوب علیہ السلام کی تعریف و توصیف کو سنا. مولا کریم، اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم،
اس کے تصدق سے ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جمیع امت محمدی علیہ السلام کی مغفرت فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر فرما، زلزلہ زدگان کو بحالی عطا فرما۔ مولا کریم وہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ معصوم، وہ بیویاں، وہ خواتین جو زخمی ہوئی ہیں، مولا کریم ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، ان کی حفاظت فرما، تعلیم و تربیت فرما، نشو و نما فرما، اس قسم کی ناگہانی آفت سے مسلمانوں کو محفوظ فرما۔ دنیا کائنات کے خطے میں رہنے والے ہر مسلمان، بیوی، مرد، عورت، بوڑھا، مولا کریم جان، مال، عزت، ابرو اور ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مولا لم یزل اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ہمیں تمام پریشانیوں سے، ناگہانی آفت سے محفوظ فرما، ارض و سما کی آفات سے محفوظ فرما، ہمارے ملک و ملت کی خیر فرما، ہمارے ملک و ملت کی خیر فرما، ہمارے ملک و ملت کی خیر فرما، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام و سالمیت عطا فرما، اندرونی بیرونی فتنوں سے محفوظ فرما، ہماری سرحدات کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ مولا کریم یہ قاسم صاحب جو کسی ناکردہ گناہ کی سزا کاٹ رہے ہیں، انہیں مولا کریم محفوظ فرما۔ اے پروردگار عالم انہیں کیسی رہی عطا فرما۔ اے مولا کریم ایک اور دوست نے یا الہ العالمین علاج کے لیے دعا کے لیے کہا، مولا کریم اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جن احباب نے مجھے بار بار دعاؤں کے لیے کہا، مجھے نام یاد نہیں ہے، پروردگار عالم جنہوں نے بیماری کے علاج کے لیے کہا، شفا کے لیے کہا، کاروباری پریشانی کے لیے کہا، اولاد کے لیے کہا، جس معاملے کے لیے کہا ہے، اے پروردگار عالم تو علیم بذات الصدور ہے، یہ اپنی فریادوں کو اپنے دلوں میں لے کر تیری بارگاہ عالیہ میں جھکے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم جو ان کے دلوں میں ہے اس کا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مولا کریم تمام پریشانی سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار عالم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تصدق سے اس مجمع کثیر میں، اس جمع غفیر میں جو مرد، جو بچے، جو بوڑھے، جو بزرگ، جو خواتین، یہ تیرے بندے، تیری باندیاں حاضر ہیں، اے پروردگار عالم سب کا رونا دھونا قبول اور منظور فرما، سب کے آنسو بہانا قبول فرما، سب کے آنسو بہانا قبول فرما، سب کی حاضری قبول فرما۔ آج کی مقدس رات کے صدقے سے مولا کریم ہم سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما، نیک آرزوئیں پوری فرما۔ مولا کریم جنہیں تو نے نعمت اولاد سے آراستہ نہیں فرمایا، انہیں نعمت اولاد سے آراستہ فرما۔ بالخصوص میرے برادر صغیر کو فرزند صالح نصیب فرما۔ یا الہ العالمین عبد الرؤف شاہ صاحب، یا الہ العالمین عبد الرحیم، بلال، مصری مختار صاحب، یا الہ العالمین اور بھی جنہوں نے مجھے دعا کے لیے کہا، حاجی مشتاق صاحب کے بیٹے حاجی رفیق کو اولاد نرین عطا فرما، مولوی رشید صاحب کے بیٹے مجید کو یا الہ العالمین اولاد نرین عطا فرما۔ اے پروردگار عالم خواجہ غلام یاسین عبد الصمد صاحب کو اولاد نرین عطا فرما۔ مولا کریم جنہیں بیٹیاں عطا کی ہیں ان کی بیٹیوں کے لیے نیک اسباب مہیا فرما دے، جنہیں اولاد عطا کی ہے مولا کریم ان کی اولاد کو شرم و حیا والا بنا دے، یا الہ العالمین ان کی بچیوں کو عزت و عصمت کی حفاظت عطا فرما دے، انہیں پردہ اور حیا اور شرم عطا فرما، عزت و عصمت نصیب فرما۔ مولا کریم جنہیں بیٹے عطا کی ہیں ان کے بیٹوں کو ان کا فرما بردار بنا، جو کاروباری پریشانی میں مبتلا ہے انہیں محفوظ فرما، تنگ دست ہے انہیں تنگ دستی سے محفوظ فرما، جو بے روزگار ہے اس کے حلال عطا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما۔ مجھے آج ایک دوست نے دعا کے لیے اپنے گھر کی تو بھیک مانگی ہے، مولا وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، اعتکاف کے صدقے سے انہیں گھر عطا فرما۔ مولا کریم جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے جملہ امور میں پریشانیوں سے محفوظ فرما، جملہ کامیابیاں عطا فرما۔ یا الہ العالمین دنیا کائنات کے خطے خطے میں جہاں کہیں بھی مسلمان بوڑھے مرد عورتیں یا الہ العالمین تیرے گھروں میں دھرنا مارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما۔ مولا کریم ان کے اعتکاف کو قبول فرما۔ پروردگار عالم ہم نے فاتحہ خوانی پڑھی، اس کا ثواب آقا دو جہان علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آقا علیہ السلام کے توسل سے جمیل مومنین، جمیل مومنات، جمیل مسلمین، جمیل مسلمات، جمیل شہداء، جمیل صالحین، جمیل انبیاء، بالخصوص زلزلے کی آفت میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان شہداء کی روح کے ثواب پہنچاتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان کے تصدق سے ہم سب کے آباء اجداد میں سے جو فوت ہوئے ہیں ان کی روح کے ثواب پہنچاتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص اس مسجد و مدرسہ کے ساتھ منسلک جو کسی حال میں رہے ہیں، جو اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، مولا کریم ان کی روح کے ثواب پہنچاتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تصدق سے سب کی نیک دلی تمنائیں پوری فرما، نیک دلی تمنائیں پوری فرما، نیک دلی تمنائیں پوری فرما۔ حاضری دیار حبیب نصیب فرما، حاضری دیار حبیب نصیب فرما، حاضری دیار حبیب نصیب فرما، اور اسی سال نصیب فرما مولا کریم، اسی سال نصیب فرما۔ مولا کریم ہم
وہ اعمال لے کر تیری بارگاہ عالیہ میں حاضر نہیں ہیں جو تیری بارگاہ کے لائق ہیں مولا کریم. یہ ہمارے اعمال نہ صحیح، وہ اعمال نہ صحیح، مگر تیرے محبوب کے صحابہ کی یہ ادائیں ہی صحیح. اپنی پیاروں کی اداؤں کو قبول فرما مولا کریم. ہماری نماز، روزہ، حج، زکات، تراویح سب کچھ اپنی بارگاہ میں صرف قبولیت عطا فرما. قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما. یا الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قولی ما کنی خاتمہ گر دعوت مرد کنی ور قبول. منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول، منو دست دامان آل رسول. صلی اللہ تعالی علی خیر